تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مبارک ربیع الاول کے مہینے کے اندر آپ نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ الکوثر کا آپ نے خاص عمل کرنا ہے۔ صرف 7 دن کا عمل ہے، کسی بھی رات کو آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ الکوثر کا حسین گلدستہ، اور یہ خاص عمل جو ہے یہ آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، اور صرف 7 راتوں کا عمل ہے۔ 7 راتوں کے اندر آپ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ الکوثر کے عامل بن سکتے ہیں۔ اس کی اتنی زیادہ برکات ہیں، اتنی زیادہ تاثیر ہے کہ جس نے بھی یہ عمل کیا، جب بھی ہم نے اس عمل کو کروایا، اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں عطا فرمائی۔ اگر وہ تنگ دست تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشحالی عطا فرما دی، اگر وہ فقر و فاقے کے اندر تھا تو اللہ رب العزت نے اس کو اس سے نکال کر تمنگری اور مالداری کی طرف ڈال دیا۔ اگر وہ بیمار ہے روحانی یا جسمانی تو اللہ رب العزت نے روحانی جسمانی بیماریوں کو اڑا کر رکھ دیا۔ اگر وہ جھگڑوں کے اندر ہے، مصیبتوں کے اندر ہے، پریشانیوں کے اندر ہے تو اللہ رب العزت نے ایسے راستے پیدا کر دیے۔ اگر وہ اہل و عیال بیوی بچوں کی مصیبتوں اور ان کی لڑائیوں جھگڑے کے اندر ہے، نافرمانیوں کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر محبتیں اور الفتیں پیدا کر دی، کیونکہ اللہ کے پاک نام اور اللہ کے پاک کلام کے اندر اتنی برکات ہے، اتنی تاثیر ہے کہ جو انسان کی زبان و بیان سے باہر ہے۔ اور پھر خاص طور پر ربیع الاول کے جو مبارک ایام ہیں، ربیع الاول کی جو مبارک گھڑیاں ہیں، جو مبارک ساعتیں ہیں، جو مبارک ان کی راتیں ہیں، یہ بہت ہی ببرکت اور پرتاثیر ہیں۔ پھر ربیع الاول کا تعلق جو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے ساتھ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت بھی ربیع الاول کے مبارک مہینے کے اندر ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ سے ملاقات کے لیے جانا بھی ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہوا۔ دونوں چونکہ خاص ایام اور خاص گھڑیاں ربیع الاول کے مبارک مہینے کے اندر ہیں، اور ربیع الاول کا جو مبارک مہینہ ہے یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے۔ اور جتنی بھی آیات ہیں، جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں، جتنی مسنون دعائیں ہیں یا جتنی قرآن پاک کی صورتیں ہیں جن کا تعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہے یا ان کی صفات کے ساتھ ہے، اس کا خاص تعلق ربیع الاول کے ساتھ ہے۔ ربیع الاول کے اندر جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شان کے اندر اتری ہوئی آیات ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر نازل ہوئی قرآنی صورتیں ہیں، ان کے اعمال کی بہت زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ پھر 1 دن، 3 دن، 7 دن کا عمل جو ہوتا ہے اس کی برکات آپ کو 365 دن تک ملتی رہتی ہے۔ پورا سال آپ کے مزے ہوتے ہیں 2-4 راتوں کے عمل کی وجہ سے، چند راتوں کی مزدوری اور پورے سال اس کا پھل آپ نے کھانا ہے۔ یہ خاص اس کا جو تعلق ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب نبی ہیں، اللہ کے محبوب لاڈلے آخری نبی، پیغمبر اور رسول ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نیا رسول آئے گا۔ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نئے نبی اور رسول کو مانے وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ ختم نبوت کے اوپر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانا۔ جس طرح اللہ ہمارا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اور اللہ ایک ہے، واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ وہ ایسا یکتا ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے۔ لا مثال لہ لا نظیر لہ، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے اللہ کی ذات کے بعد، تمام کائنات کے اندر، تمام مخلوقات کے اندر، اشرف المخلوقات کے اندر، تمام انسانوں کے اندر، تمام نبیوں کے اندر، تمام رسولوں کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ سب سے بالا اور اعلیٰ اور بلند ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد جن کا مقام ہے وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ان کا جو تعلق ہے ان ایام کا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہے، اور جو آپ نے اعمال کرنے ہیں ان کا تعلق بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہے۔ جب وہ اعمال ان گھڑیوں میں کیے جاتے ہیں، ان راتوں میں کیے جاتے ہیں، ان شب و روز کے اندر کیے جاتے ہیں، ان مبارک ساعتوں کے اندر کیے جاتے ہیں، ان کی پاور، ان کی تاثیر، ان کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔
اور پھر آپ نے جو اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان عظیم سمجھتے ہوئے ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں تو اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، اور ساری زندگی ہم کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی امت کے لیے آخری وہ دعا کو سنبھال کے رکھا ہے جو قیامت کے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے وہ دعا مانگیں گے اور گناہگار امتیوں کو نکلوا کر دوزخ سے جنت میں داخل کروائیں گے۔ ہم ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے، ساری زندگی ہم درود و سلام پڑھتے رہیں، ساری زندگی پڑھتے رہیں۔ جتنا ہم درود و سلام پڑھیں گے اس کا تو فائدہ ہمیں بھی ہے، ہماری ذات کو بھی ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو رحمت کی دعا بھیجے گا وہ پلٹ کے اس کے اوپر رحمت آئے گی، جو برکت کی دعا بھیجے گا پلٹ کے برکت اس کی طرف آئے گی، جو ان کے اوپر درود و سلام پڑے گا اس کی اولاد اور آل اور نسلوں کے اوپر وہ ساری برکات، رحمتیں اور وہ ساری خیریں ملے گی، اس کے درجات بلند ہوں گے، اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، اللہ کی رحمت اس سے متوجہ ہوگی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب اس کو نصیب ہوگا، فیض ملے گا، برکتیں ملے گی، دنیا کے اندر بھی رضا ملے گی، آخرت کے اندر بھی رضا ملے گی، دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور اطاعت کی توفیق ملے گی، اور آخرت کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب ہوگا۔ اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اگر جگہ ہمیں مل گئی تو ہماری تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ خاص جو اعمال میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کا عمل 7 دنوں یعنی 7 راتوں کا عمل ہے۔ آپ کسی بھی دن کریں، پورے ربیع الاول کے مہینے کے اندر، آپ پہلی 2، 4، 5، 10 تاریخ کو، اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ جمعرات، جمعہ، جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، بس آپ نے کنٹینیو اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر کنٹینیو نہیں کر سکتے تو آپ ایک ایک دن بھی کر کے اس کو 7 راتوں میں آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ کبھی ایک دن کیا، 1-2 دن آگے ہو گئے، پھر ایک دن کر لیا، پھر آپ کے پاس ٹائم ملا، پھر ایک رات کر لیا، اس طرح کر کے آپ نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کا جو خاص عمل ہے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے جب بھی اس عمل کو شروع کرنا ہے 313 بار آپ نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنا ہے، اور جب شروع کرنا ہے اول آخر درود ابراہیمی آپ نے 13 بار پڑھنا ہے، اور ایک رات جو آپ نے عمل کرنا ہے، ایک رات کا عمل سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو 313 بار، اس کے بعد آپ نے پھر درود ابراہیمی 13 بار، اور پھر آپ نے سورۃ الکوثر کو بسم اللہ کے ساتھ 313 بار، آخر پہ پھر درود ابراہیمی 13 بار۔ یہ آپ کا ایک رات کا عمل ہے۔ آپ اس کو مسلسل بھی 7 راتیں اسی طرح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک رات کر لیں، 1-2 رات چھوڑ دیں، پھر ایک رات کر لیں، پھر 1-2 رات چھوڑ دیں، تو ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کی اس ترتیب کے ساتھ دونوں کو ملا کے، یعنی ایک رات میں 313 بار سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات اور 313 بار سورۃ الکوثر کی مکمل جو ہے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الکوثر کو 313 بار، یہ ایک رات کا عمل آپ اس طرح ایک ایک کر کے بھی کر سکتے ہیں، کنٹینیو بھی آپ بلا ناغہ بھی رات کو کر سکتے ہیں۔ یہ صرف 7 راتوں کا عمل ہے۔ 7 راتوں کے بعد آپ دعا کریں، آپ اس کی برکات ایسی دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کی اولادوں میں، آپ کے گھر کے اندر، آپ کی نسلوں کے اندر خیر و برکت آپ کو دکھائے گا۔ بہت مجرب اور طاقتور ترین اعمال ہیں یہ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کا تعلق اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔